کیا کارن ہے جو مسلمان اکیلا کھڑا ہے فلسطین کا صرف؟ کیا وہاں شیعہ سنی کا مسئلہ ہے یا پھر ان کا زمینی مسئلہ ہے یا پھر ان کا آپسی مسئلہ ہے؟ ایسا کیا کارن ہے؟ سب سے ماشاءاللہ آپ نئی جنریشن کے نئی سوچ رکھتے ہیں اور یہ سارے جوان ہیں. ہم لوگوں کے لیے یعنی جوانوں کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہونا چاہیے؟ جیسا کہ 25 رمضان ہے 2024 اور ہم موجود ہیں ایوان غالب میں اور یہاں یہ اسلامک جنتا کھڑی ہے. جیسا کہ اسلامک جنتا کھڑی ہے اور ہم اس سے سوال کریں گے کہ فلسطین ایسا کیا کارن ہے جو 56 کنٹریوں کے بیچ میں اکیلا کھڑا ہے جبکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مومن کا بھائی ہے. تو ہمارے یہ بھائی بتائیں گے کیا نام ہے آپ کا؟ علی غزہ. ایسا کیا کارن ہے جو مسلمان اکیلا کھڑا ہے فلسطین کا صرف؟ کیا وہاں شیعہ سنی کا مسئلہ ہے یا پھر ان کا زمینی مسئلہ ہے یا پھر ان کا آپسی مسئلہ ہے؟ ایسا کیا کارن ہے؟ سب سے پہلی بات تو آپ نے ایک چیز کہی کہ مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. اور تاریخ کربلا کے بعد سے اب تک دیکھا جا رہا ہے کہ حق جو ہے وہ مختصر لوگ ہوتے ہیں حق کے ساتھ اور باطل کے ساتھ ایک کثیر تعداد ہوتی ہے. تو یہی ریزن ہے کہ آج اتنے سارے ممالک کنٹری جو ہے وہ خاموش، سب اپنے مفادات کے خاطر، کسی کا بزنس ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ رابطہ ہے اسرائیل سے، امریکہ سے، ظالم حکومت سے. اور فلسطین کے جو مظلوم ہیں وہ جو ہے آج بہت بے دردی کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے، بہت کاٹا جا رہا ہے. 1989-1980 کے درمیان امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایران سے ایک صدا بلند کی تھی. اگر دنیا کا تمام مسلمان اس ٹائم متحد ہو جاتا اور اس ٹائم ایک اسٹینڈ لیتا فلسطین کے خلاف، تو جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں فلسطین میں وہ نہیں ہوتا. 1980 میں امام خمینی علیہ الرحمہ نے رمضان کے آخری جمعے کو، الوداع جمعے کو، قدس ڈے قرار دیا کہ اس دن آپ پروٹیسٹ کریے بیت المقدس کے لیے بھی اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی. 1980 سے ہوتا آ رہا ہے لیکن ابھی ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ نکلے اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائے تاکہ وہاں پہ یہ جو ظلم و بربریت ہوگی اس چیز کو روکا جائے. اور انشاءاللہ بہت قریب وہ دن ہے، ان قریب وہ دن آئے گا جب یہ ظلم اور ظالم نیست و نابود ہوں گے اور انشاءاللہ ان مظلوم جو ہیں وہ فتح پائیں گے. ماشاءاللہ آپ نئی جنریشن کے نئی سوچ رکھتے ہیں اور یہ سارے جوان ہیں. ہم لوگوں کے لیے یعنی جوانوں کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، ہمیں کرنٹ افیئرس کا نہیں پتہ ہوگا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. تو آج ہم تھوڑا سا اگر تلخ بات کہنے جا رہا ہوں اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، کہنے سے بھی نہیں رکوں گا کیونکہ حق پرست ہوں، کہ آج مسلمان جو ہیں وہ اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم ایجوکیشن میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. جبکہ ہمارے نبی کہہ کے گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو سب سے زیادہ مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کے ایجوکیشن کی طرف اور تعلیم کی طرف جو توجہ دینی چاہیے مسلمانوں کو، لیکن آج سب سے پیچھے تعلیم سے، ایجوکیشن سے مسلمان ہو گئے. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، تبھی ہمیں ساری چیزوں کا معلوم ہوگا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. بہت اچھا. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر سال یوم قدس تقریباً 40 سال سے منا رہے ہیں. شیعہ سنی منا رہے ہیں یا صرف شیعہ لوگ منا رہے ہیں؟ کیا شیعہ نے اس کا ٹھیکہ ڈال رکھا ہے؟ یہ بتائیے. نہیں، جو حق پرست ہیں وہ بنا رہے ہیں. آپ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں. تو جو مومن ہوگا وہ قدس ڈے بنائے گا. کوئی شیعوں نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا ہے، کوئی سنیوں نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا ہے. جبکہ فلسطین میں جو ہے شیعہ تو ہے ہی نہیں، تمام جو ہے ہمارے اہل سنت برادران ہیں. اور ہمارے کئی علماء کی طرف سے یہ بیانات آئے ہیں، جیسے آیت اللہ سستانی نے ایک بیان دیا تھا کہ سنی جو ہے ہماری نفس و جان ہے، ہمارے بھائی ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمیں یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ مثال ہے 5 انگلی ہے. اس انگلی کو کوئی بھی کہیں سے بھی توڑ کے چلا جائے گا، لیکن جب یہ متحد ہو جائیں گی تو یہ پنچ بن جائے گا، اور پنچ کا کمال آپ لوگوں کو میرے سے بہتر پتہ ہے. بہت بہت شکریہ جنتا ونتا کو، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. جنتا ونتا کو آپ ایسی پیار اور سپورٹ کرتے رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. جنتا ونتا آپ کو انسانیت کے ناطے ایسی ہی ویڈیوز دکھاتا رہے گا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. لو یو آل.